أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، کہ وہ کب قائم ہوگی. قل، اے حبیب فرما دیجئے، انما علمها عند ربی، قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، وہ اسے اس کے وقت میں ظاہر کرے گا. ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں، آسمانوں اور زمین میں وہ بھاری پڑ رہی ہے. لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس اچانک آئے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا، اے حبیب آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کر چکے ہیں. قل، اے حبیب فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یسألونک عن الساعہ، ساعہ کہتے ہیں جی قیامت کو. ایان مرساہا، کفار نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. اور قیامت کی جو بات ہو رہی ہے، ایک ایسا دن قائم ہوگا کہ جو جزا و سزا کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا. جس نے اچھے اعمال کیے ہیں، ایمان لایا ہے وہ، تو اس کو اس کی بہترین جزا ملے گی. اور جو کفر پہ مرا ہے اور برے اعمال کیے ہیں تو اس کو اس کی سزا ملے گی. تو اس پر انہوں نے یہ بات کی کہ بتائیے آپ کہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمائے کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ انما علمها عند ربی، کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. اب قیامت کے متعلق کیوں نہیں بتایا گیا؟ کیونکہ قیامت کے متعلق بتانا یہ ضروری نہیں تھا. شریعت میں اس کو جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس کو کیونکہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لہذا اس کو چھپانا ضروری سمجھا گیا. اور جیسا کہ اللہ کا حکم تھا، اس کی منشا تھی، کیونکہ جب کسی کو بھی معلوم نہیں، بلکہ یہ بھی فرما دیا گیا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، کہ تمہارے پاس قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی. تو جب آدمی کو یہ معلوم ہوتا کہ قیامت اس دن، اس مہینے اور اس سن میں آئے گی اور اس صدی میں آئے گی، تو پھر جو ہے وہ سارے لوگ بے فکر اور بے غم ہوتے کہ چلو یار دیکھا جائے گا، ابھی جو ہے نا ٹائم مقرر ہے. تو جب یہ آدمی کے ذہن میں ہوگا کہ اچانک آ جائے گی، اچانک آئے گی، کسی کو بھی اس کے جو ہے وہ متعلق معلوم نہیں ہے، اور نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتانے کا حکم دیا گیا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ضرور بتایا ہے، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے قیامت کا علم دیا تھا، لیکن چونکہ یہ بتانا ضروری نہیں تھا تو ویسا ہی ہوا. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قیامت کے جمعے کے دن تم سب کو پیدا کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن واقع ہوگی. حضور نے دن بھی بتایا اور فرمایا کہ جمعے کی آخری ساعت میں جو ہے وہ آخری وقت میں قیامت جو ہے وہ واقع ہوگی. حضور نے دن بتایا لیکن سن نہیں بتایا. تو اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ جو ذلیل اور گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے وہ سردار بن جائیں گے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگی، جیسا کہ اب ہمارے ہاں ہے. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، باقاعدہ احادیث مبارکہ میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ مسجد میں اونچی اونچی آوازیں نکالے گا،
باتیں کرے گا، کسی کو مسجد کے احترام کا آداب کا معلوم نہیں ہوگا، اجتماعی طور پہ کسی ایک مسجد کو نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ مسلمانوں کی اب حالت دیکھ لیں، یہی حالت ہے۔ تو ہمیں تمام برائیوں سے، ان چیزوں سے اپنی جو ہے وہ آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ جب حدیث مبارک میں ایک چیز ہے تو وہ چیز چونکہ قبیح چیز ہے کہ قبیح کام کریں گے، برے کام کریں گے اہل ایمان، مسجدوں میں آوازوں کا بلند ہونا اور بہت ساری جو ہے وہ ایسی نشانیاں بیان فرما دی گئی جو کہ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح سے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک زمانہ جلد جلد گزرنے لگے، یعنی فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ ایک سال ایک مہینے جتنا ہو جائے گا، ایک مہینہ جو ہے وہ ایک ہفتے جتنا ہو جائے گا، اور ہفتہ جو ہے وہ گھنٹے تک ہو جائے گا، اور گھنٹہ جو ہے وہ آگ کی چنگاری کی طرح ہوگا کہ جو ہی اٹھتی ہے تو ہوا میں جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے، اس کا وجود نہیں رہتا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام نہ ملے گا۔ اس کی شرح میں تو نہیں کہتا یا تشریح میں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک الگ سے بات ہے کہ اکثر طور پہ ایک بعمل آدمی یا اہل علم امام یا جو ہے وہ اس کا کم از کم قرآن تو درست ہو، ایسا آدمی ملنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کا ایک انداز ہی الگ ہے۔ صرف سر سنگیت پڑھنے کا نام جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، آواز لحن اچھی چیز ہے، اللہ کی عطا ہے، لیکن اصل چیز اس کا تلفظ ہے، اصل چیز اس کی صفات سے جو ہے وہ قرآن مقدس کو ادا کر رہا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، جیسا کہ اب مثال کے طور پہ جب تک اس کو صحیح طرح سے کسی ماہر آدمی سے، کسی مجوید سے، کوئی ماہر ہو تجوید کا، کم از کم اس کو قرآن مقدس پڑھنے کا، جو قرآن کا متن ہے اس کو پڑھنے کا کم از کم وہ ماہر ہو، اور اس کے پاس جو ہے وہ آدمی کو یہ سیکھنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ کئی لوگوں کو ایسے پڑھتے دیکھا ہے اسٹیجوں پہ بھی، اور حالت چونکہ ہماری بالکل ہی بگڑی ہوئی ہے، تو ہم نے قرآن نہیں سیکھنا، دنیا جہان کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم نے کر لینا ہے، لیکن ہم نے قرآن نہیں سیکھنا۔ اور خاص کر وہ لوگ بھی جو اسٹیجوں کے لوگ ہیں، اسٹیج کے لوگ، یہ بڑی خاص قسم کی باتیں ہیں، اور یہ ہمارا المیہ ہے، ہمارا المیہ ہے۔ عام آدمی تو عام آدمی، اسٹیجوں پہ چڑھے ہوئے لوگ، وہ چاہے جس انداز میں ہو، اب میں کیا کہوں، تو میں نے کئی ایسے لوگوں کو سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ایک مثال ہے۔ یہ جو لام ہے یہ لام تاکید کا ہوتا ہے، جس کے اوپر زبر ہوتی ہے، تو زبر کو پڑھنے کا، حرکت کو پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ نہیں کھینچا جاتا، کیونکہ یوں ہی آپ اس کو کھینچیں گے تو اس کا جو ہے وہ جو ظاہر سامنے جو حرف لکھا ہوا ہے اس سے تو ایک اس کی مقدار بڑھ جائے گی جو ظاہری اعتبار سے بھی پڑھنے کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اور الٹا یہ ہوگا کہ اس کے مطلب میں بھی فساد آ جائے گا، مطلب بھی بدل جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ صرف جو ہے وہ میں اس کو پڑھنا مناسب نہیں سمجھتا، صرف سمجھانے کے لیے کہ ولا سوفا، لام زبر لا، بس یہ زبر کی اتنی مقدار ہے، اس کو لا لی بہت زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا، وہ کھڑے زبر کھڑے زیر اور الٹا پیش کی مثال ہے۔ تو یہ ولا سوف یعطی کا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب یعطی کا رب کا، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا فترضا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس لام کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ولا سوفا، تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو مطلب یہ نعوذ باللہ من ذالک بنے گا کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو نہیں عطا کرے تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ نہ تو مطلب ترجمہ درست بن رہا ہے اور نہ ہی جو ہے اس پہ کوئی ربط ہے، بلکہ الٹا جو ہے وہ ضرور کی بجائے نہیں کا مطلب آ گیا۔ تو ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور پھر خاص کر جب کوئی مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسے ایسی محنت کرنی چاہیے کہ قرآن مقدس، ظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے، بس قرآن آ جاتا ہے، اس کے ایک ایک حرف پہ بڑی محنت ہے، سالوں سال کی محنت ہوتی ہے، اور تب جا کے آدمی کو جو ہے نا ایک انتہائی زبردست انداز میں وہ اس کو قرآن مقدس کو، اس کے الفاظ کو، حروف کو جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اس پہ بہت زیادہ محنت ہے، بہت زیادہ، جس نے محنت کی ہے کم از کم تجوید بھی پڑھی ہو تو اس سے آدمی کو معلوم کرنا چاہیے کہ کیا ہے۔ اب میں تو اپنی بات نہیں کرتا، ایک میں بالکل معمولی سے ایک آدمی ہوں، لیکن یہ میرا تجربہ ہے کہ میں ایک ایک قاری کے پاس جاتا، اور ایک ایک جو ہے وہ ایسے استاد صاحبان تھے کہ جو بڑے بہترین تھے، قرات میں مشہور تھے، تو ہم ان کے پاس منتیں کر کے میں ان کے پاس جایا کرتا تھا،
اور اسی طرح سے ان سے پڑھتا اور ان سے وہ ریکارڈنگ کر کے میں اس کو بار بار کان کے ساتھ لگا کے سنتا، بار بار لگا کے سنتا، بار بار لگا کے سنتا، تب جا کے جو ہے وہ، لیکن اب بھی ہمیں جو ہے وہ کمی محسوس ہوتی ہے اس چیز میں، اور اس میں بہت زیادہ محنت درکار ہے ہر مومن مسلمان کو، ہر پھر خاص کر جو مذہبی طبقے ہوں ان کو تو قرآن مقدس ایسے آنا چاہیے کہ جیسے حق ہو قرآن پڑھنے کا۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علم کے اٹھانے کی صورت یہ ہے کہ علماء جو ہے وہ دنیا سے جاتے رہیں گے، یہ نہیں کہ لائبریریاں اٹھا دی جائیں گی دم غائب ہو جائیں گی، بلکہ علماء اٹھائے جائیں گے جو احادیث کی شرح میں ہے، کیونکہ ایک عالم جس نے 50 سال یا 60 سال پڑھایا ہے اس کی زندگی اسی میں گزری ہے، وہ حدیث مبارک کی کتابیں ہو، وہ چاہے عربی جتنا بھی لٹریچر ہو، جتنی بھی عربی تفاسیر ہو، وہ عالم کے سوا اس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک حرف پر جو ہے وہ محنت ہوتی ہے، ایک ایک حرف پر، تو جب صرف ظاہراً پڑھنے پر اتنی محنت ہوتی ہے تو اس کے سمجھنے میں، تفسیر میں، معانی میں کتنی جو ہے وہ لائبریریوں کو اور کتنی ہزار ہاتھ کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے، اور یہ وقت عالم کا ہی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے صرف قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ تو پھر جب علماء چلے جائیں تو اس لیے حضور نے فرمایا موت العالم موت العالم، عالم کی موت جہان کی موت ہے، کیونکہ جب کسی جگہ سے کوئی عالم اٹھ جاتا ہے تو وہ سلسلہ پھر جو ہے وہ نہیں رہتا جیسا کہ اس کے ہونے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا اور جہل کا ظہور ہوگا، یعنی جہالت ہوگی، زنا عام ہوگا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ایک مرد ہوگا اور اس کی جو ہے وہ نسبت کے حوالے سے وہ 50 عورتوں کا کفیل ہوگا، ایک مرد۔ اور اسی طرح سے بہت ساری نشانیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں، اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصائب کا آنا حلال ہوگا، یعنی ایسے جو کر رہے کہ کام نہیں ہے تو پھر ان پر مصیبتیں آئیں گی جب وہ یہ کام کرے گے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا دیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت بنا دیا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا، جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، جب دوست کے ساتھ نیکی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے، جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ذلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا، جب کسی شخص کے شر سے، اس کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، اسی طرح سے فرمائے کہ جب شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، کیونکہ ریشم جو ہے وہ مرد کے لیے جائز ہی نہیں، تو گانے والیاں اور ساز رکھے جائیں گے، اور اس امت کے آخری لوگ پہلوں کو برا کہیں گے۔ ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے، جتنے جتنے برے قسم کے لوگ ہیں جو پچھلے اکابر پہ، علماء پہ، اولیاء کاملین پہ اس قسم کی بری باتیں کہتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور آج آپ یہ دیکھتے ہیں تماشا، اس وقت تم سرخ آندھیوں، زمین کے دھنسنے اور مسخ کا انتظار کرو، یعنی کہ جب چہرے بھی بگاڑ دیے جائیں گے اتنے گناہوں کی وجہ سے، تو بہت ساری جو ہے یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، اور بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ بڑی نشانیاں ابھی رہتی ہیں، تقریباً چھوٹی نشانیاں جو ہے وہ جتنی بھی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو وہ تقریباً تمام پوری ہیں۔ بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، پھر آپ نے دھوئیں، کہ ایسا ایک دھواں اٹھے گا قیامت کے قریب، پھر جو ہے وہ دجال آئے گا، دجال، اسی طرح سے دابت الارض، یہ ایک ایسا دعوت الارض، ایسا جانور نما ہوگا، ایسی چیز ہوگی کہ اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی ہم الگ سے کلام کریں گے۔ تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک عصا ہوگی، عصا ہوگی، اور وہ غالباً فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا، اور ان کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں اگر اس کے ہاتھ ہوئے، میرے ذہن میں اب چونکہ وہ آ نہیں رہا، علم کلام کی کتابوں میں بڑی واضح انداز سے وہ تمام چیزیں صورتحال لکھی ہے کہ وہ جانور کیسا ہوگا۔ دابت الارض، دابا کہتے ہیں چوپائے کو، تو زمین کا جانور، تو اسی طرح سے وہ اترے گا، اور ہر شخص پہ جو ہے وہ ان کی ایک خاص نشانی بتائی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے وہ کسی خاص پہاڑ سے اتریں گے، بہرحال وہ جانور اترے گا۔ تو سورج کے، حضور نے فرمایا کہ مغرب کے طلوع ہونے سے، یعنی مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، قرب قیامت مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بھی
بند ہو جائے گا، کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوگا اور نہ کوئی جو ہے وہ کسی کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اس وقت کوئی مسلمان ہوگا تو پھر مسلمانی نہیں مانی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ غیب ظاہر ہو گیا۔ ایمان غیب پہ لانا تھا، مومن اور متقی وہ ہے کہ جو ایمان غیب پہ رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر جو ہے وہ آپ کا نزول ہوگا، آپ تشریف لائیں گے، ایسے کہ دو فرشتوں کے پروں پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوگا اور ایسے لگے گا کہ آپ نے ابھی سر مبارک دھویا ہے اور آپ کے ان بال مبارکوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ دمشق کی جامع مسجد میں جو ہے وہ آپ کا نزول ہوگا سفید مینارے پر۔ وہ غالباً وہ مینار آج بھی انہوں نے تالا لگایا ہوا ہے، بند ہے، موجود ہے۔ یاجوج ماجوج کا اور 3 مرتبہ زمین دھنسنے کا ذکر فرمایا، اسی طرح سے 1 مرتبہ مشرق میں، 1 مرتبہ مغرب میں، 1 مرتبہ جزیرے عرب میں، اور سب کے آخر میں ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کی محشر کی طرف پھانک کے لے کے جائے گی۔ یہ تمام بڑی نشانیاں ہیں جو قرب قیامت ظاہر ہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت یوم عاشورہ یعنی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو ہوگی۔ حضور علیہ السلام یہ اس لیے تمام چیزوں کا بیان فرمایا کہ حضور علیہ اس چیز پر کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب الجلال نے قیامت کا علم عطا فرمایا تھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ 10 محرم کو عاشورہ کے دن ہوگی، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ دن جو ہے وہ جمعے کا ہوگا، اور جمعے کی آخری سات ابھی احادیث بھی ہیں، بہت ساری احادیث اس پر موجود ہیں۔ تو وہ حضور علیہ السلام لیکن سن نہیں بتایا، اس میں یہی حکمت تھی کہ جو بیان کر دی گئی ہے۔ تو اللہ رب الجلال نے آپ کو یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے، اللہ رب الجلال نے ان کافروں کو بھی یہ جواب دیا کہ جو اصل چیز ہے شریعت کا سیکھنا ہے، جو حبیب مکرم فرماتے ہیں وہ سکھا رہے ہیں تمہیں، جو حکم دے رہے ہیں وہ تم مانو، ان چیزوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ چیزیں پوچھنے لگ جاتے ہیں، شرعی مسائل، فرض، واجبات، نماز کا طریقہ، نماز کی دیگر چیزیں نہیں، جی سب سے پہلے کپڑے کتنے چاہیے تھے، ان چیزوں کے بارے میں نہ تو آپ سے قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال ہوگا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال پوچھا گیا فتح رضویہ شریف میں، کیا ہی زبردست ان کی فراست تھی، تو آپ سے پوچھا گیا کہ ان کے ایسا آتا ہے کہ ثم دنا فتدلی، حضور علیہ السلام معراج شریف کی رات جو ہے وہ جب گئے اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں تو آپ کتنا قریب ہوئے؟ اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ بہت قریب ہوئے، پھر جو ہے وہ قریب ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک ہی جو ہے وہ لائن میں جواب دیا، فرمایا نہ تو قبر میں اس کے متعلق سوال ہوگا نہ حشر میں، نماز کے فرائض سیکھو، نماز کا طریقہ سیکھو، صحیح معنوں میں نماز کے مسائل سیکھو، جو ضروری مسائل ہیں، جو فرض مرد و عورت کے لیے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ان کے متعلق تو آپ سے قیامت کے دن سوال ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ سیکھنی چاہیے۔ تو کفار کو یہ فرمایا گیا کہ یہ بتانا جو ہے وہ ضروری نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ہے، یہ اللہ کے اسرار ہیں، تو لہٰذا اس کو چھپانا ضروری تھا۔ اس لیے جو ہے وہ قیامت کے متعلق نہیں بتایا گیا، تاکہ لوگ اپنی اچانک آنے کی وجہ سے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، اپنی جو ہے وہ تیاری صحیح زبردست رکھیں اور شریعت پہ بہترین انداز سے عمل کریں۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اے حبیب فرما دیجئے، لا املک لنفسی، میں اپنے نفع اور نقصان کا ذاتی طور پر مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب چاہتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں بہت ساری خیر اکٹھی کرتا، وما مسنی السوء، اور مجھے برائی نہ چھوتی، نہ پہنچتی مجھے برائی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ایمان والوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اس آیت کو پڑھ کے علم غیب پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے کہ قرآن مقدس میں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری خیر کثیر جو ہے وہ جمع کرتا۔ تو اس پر پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، چونکہ 2 مقامات پر غالباً یہ بات گزر چکی ہے علم غیب شریف کے حوالے سے،
کہ یہاں پہ جو نفی ہے نا، نفی علم غیب کی، وہ ذاتی نفی ہے، وہ ذاتی نفی ہے، عطائی علم کی جو ہے وہ نفی نہیں ہے۔ اور ہم حضور کے لیے عطائی علم مانتے ہیں، ذاتی نہیں مانتے۔ ذاتی خاصہ خداوندی ہے، یعنی اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا، اور اللہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔ تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب ذاتی نہیں ہے، اور اسی کی نفی کی گئی ہے یہاں، کہ اگر میرے پاس علم غیب ذاتی ہوتا، اگر، تو یہ علم غیب ذاتی کی یہ بڑے خاص قسم کی باتیں ہیں، اصول کے طور پہ ان کو اگر یاد کر لیا جائے تو آدمی کبھی جو ہے وہ اس میں تذبذب کا یا جو ہے وہ شک کا شکار نہیں ہوتا، ابہام وغیرہ شکوک و شبہات اس کو تنگ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ تو جب اللہ نے عطا فرمایا تو وہ عطائی علم غیب ہے جس کی یہاں نفی نہیں ہے، جیسا کیونکہ قرآن مقدس کی دوسری مقامات پہ دیکھیں، جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ رب ذوالجلال کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی پر غیب کو مطلع کرے، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لیکن وہ جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ اور اسی طرح سے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ 29ویں پارے میں ہے سورہ جن میں، کہ اللہ رب ذوالجلال کی شان نہیں ہے، وہ سب غیبوں کو جاننے والا ہے، غیب ذاتی اسی کا خاصہ ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسول میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو یہ قرآن مقدس کی آیات اس پر بڑی زبردست انداز میں وارد ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، ذاتی غیب جو کسی نے، مطلب اللہ نے سب کو عطا کیا ہے، اور ایسی صفت، ایسا خاصہ کہ جس کو کسی نے بھی نہ عطا کیا ہو، سب کچھ اس کا ذاتی ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ لہذا اہل ایمان پہ، مسلمانوں پہ، اکابرین پہ، جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں، شارحین حدیث گزرے ہیں، ان سب کے سب پہ اس قسم کی بری بات اور شرک اور کفر کی بات یہ نہیں کہنی چاہیے۔ ایک ایک چیز موجود ہے، ایک ایک چیز موجود ہے، بلکہ جو مخالفین ہیں اس بات کی نفی کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ان کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے۔ جب آدمی انکار کرے گا تو کہاں تک انکار کرے گا؟ حالانکہ جب ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو امت کی اکثریت کا ایک عقیدہ ہے، امت کی اکثریت کا، تو پھر اس حق سے جو ہے وہ کیسے آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں؟ تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب ذوالجلال نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ یہاں پر جو بھی انہوں نے بات کی ہے میں نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ یہ بڑا زبردست قول ہے امام خازن علیہ الرحمہ کا، کہ آپ نے تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام تواضع اور ادب کے طور پہ فرمایا، اور مطلب یہ ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی مجھے اطلاع دی اور جو میرے لیے مقرر فرمایا میں اسی کو جانتا ہوں۔ یہ خلاصے کے طور پہ سب کچھ آ گیا کہ علم غیب عطائی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، علم غیب ذاتی اگر کوئی نبی کے لیے مانے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا کسی اور نبی کے لیے، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ کافر و مشرک ہے۔ اسی پر ہمارے علماء کا فتویٰ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ علم غیب ذاتی وہ صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ماننا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ خاصہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کسی ایک ذات میں ہو، یعنی انسان کا خاصہ ہے دہک، ہنسنا، اور کوئی مخلوق نہیں ہنستی، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو کسی ایک ذات میں پایا جائے لیکن دوسری ذات میں نہ پایا جائے۔ اب جو ہے وہ گدھا بھی بولتا ہے، دیگر مخلوق بھی بولتی ہے، لیکن ان کی بات سمجھ نہیں آتی، معقول نہیں ہوتی۔ انسان بولتا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ ایسی بات کہتا ہے کہ جو عقل میں آتی ہے، سمجھ آتی ہے، ورنہ پرندے بھی بول رہے ہیں، بول تو رہے ہیں نا، زبان ان کے منہ میں بھی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں، گدھا بھی بول رہا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک ذات میں پایا جائے اور دوسری ذات میں نہ پایا جائے۔ تو ذاتی علم غیب وہ خاصہ خداوندی ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ماننا یہ بالکل کفر ہے، شرک ہے۔ اور عطائی علم غیب وہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال اسلام پہ ثابت قدمی اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔